تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ آپ فرمانبردار اولاد ہیں. باپ کو ضرورت مند سمجھنا یہ محتاجی کی طرف میں اور بد اخلاقی ہے. لیکن باپ کی شکر گزاری کے لیے اپنی جان کو اپنے مال کو ان کے قدموں پر ڈالنا یہ فرمانبردار اولاد کا وتیرہ اور پہچان ہے. اور یہ روح بھی تو باپ دیکھے گا نا کہ میں تو آیا ہوں بیٹا سمجھ کر، لیکن مجھے یہ اپنا باپ کتنا سمجھتا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کس بات سے امتحان لے گا؟ ہر طرح سے وہ دیکھے گا کہ میں تو اپنا بیٹا سمجھ کر آیا ہوں، لیکن یہ میرا بیٹا مجھ کو بھی باپ سمجھتا کہ نہیں سمجھتا. تمہاری غرض تھی تم آئے تم چلے جاؤ، میں تو بس الٹا مجھے ہی کھلاؤ اور میرا ہی معاملہ ذرا میرا ہی جیب بھر کر جاؤ. تو پھر وہ بیٹا کون بیٹا ہے؟ باپ تو اس کو بیٹا کہہ رہا ہے، لیکن بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ باپ کو باپ نہیں پہچان سکا. اس طریقے سے وابستگان خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی، تم لوگوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا کے کروڑوں انسان اولیاء کو چاہتے اور مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اولیاء بھی تم سے محبت اور تمہارے نظام سے محبت کرتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ شاہ خاموش رحمت الرضوان کا معاملہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی والے ان کے نسبتوں کی محفل کو سجائے تو ان کا نام دنیا میں روشن ہوگا، بلند ہوگا. یہ ان کا خاص فیضان ہے کہ ان کے نسبتوں کی محفلوں کو بالارادہ اپنی خواہش کے ساتھ اپنی خانقاہوں میں اور اپنے گھروں کے اندر میں رکھ کر اپنے پیسوں کو لٹا رہے ہیں. یہ بزرگوں کو اپنی طرف سے شاہ خاموش رحمت اللہ علیہ ہو یا اور اولیاء اکرام ہو ان کی نسبت تم اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو یہ گویا کہ ان اولیاء کو آپ ہدیہ اور تحفہ دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ میلاد کے موقع پر بھی میرے بچے میلاد کی محفل بھی کرتے ہیں، آنے والوں کو بھی تحفہ دیتے ہیں. نور علی نور کی بات ہے. اور وہ اولیاء اکرام تو موقع تو دے دیے ہیں تمہارے خانقاہ کو، ہمارے نسبتوں کو اور ہمارے عرس کی محفل. کیوں؟ ان کا عرس جیسے وہاں پر ہو رہا ہے ویسا تو کوئی کر نہیں سکتا نا. لیکن یہ موقع خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی والوں کو عطا کیا ہو. کیا مطلب؟ کہ انہوں نے اپنا سمجھا تمہیں اور تم پھر اپنا خرچ کر کے اپنی طلب، اپنی چاہت اور اپنی خوشی کے ساتھ میں. تو کیا مطلب ہے؟ ان اولیاء اکرام کی خدمتوں میں ان کے چاہنے والے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، باادب ان کا ماننے والا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اپنا مال اور اپنا وقت اور اپنی جان لگا کر ان کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں پر اپنی خانقاہوں میں کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اولیاء اکرام تم کو، تمہارے نظام کو اپنا سمجھتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ چندوں پر نظام چلاتے ہیں. اور جب وہ آ جائے باپ تو نہیں، باپ تو کروڑپتی، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ارے بھیکاری پوٹے، تجھے تو باپ کو خوش کرنا کہ وہ کروڑپتی ہے تو تو کروڑ روپے نہ دے، لیکن 10 روپے کی حیثیت ہے تو 10 روپے ہی ان کے قدموں میں اپنے ہاتھوں سے رکھ دے. کیا ہوگا؟ رکھیں گے. ارے میرا بچہ 10 روپے کی مجھے ضرورت یا 10 روپے کا قابل سمجھا کہ میرے کو یہ نہیں سوچے گا، بلکہ باپ اس کو نواز دے گا. اس کے پاس میں ہوتی تو کروڑوں روپے دے دیتا، لیکن نہیں ہے، اس کے لیے 10 روپے دے رہا ہے. تو تیرا 10 روپے دینا وہ دینا نہیں بلکہ کروڑوں روپے لینا ہوتا ہے. یہی نظام اولیاء کی نسبتوں پر خرچ کرنے کا ہے. اور یہی نظام دھوکہ نہیں کھانا، ذہن کو غلط رخ پر نہیں لے جانا. پیر صاحب نہیں لیتے، پیر کو ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. جو لینے والا ہو وہ اصل پیر بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے. تو تجھے پھر اپنا بچہ ہونے اور اپنا ان سے محبت کرنے کا ثبوت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تجھے تو اپنا ان کا ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہے کہ نہیں. اس لیے بزرگوں کے پاس میں بالخصوص آج سے 80-90 سال پہلے پیری مریدی کے نظاموں کو سنبھالنے کے لیے نظام تھا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی دوسرا نہیں لینا. اگر وہ مطلب لینا ہوتا تو ہم اگر اپنے مریدوں کو کہہ دیں تو پھر اکثر مقامات کے اوپر تو خرچ کر کے بھی جاتے ہیں، خرچ کرواتے بھی سب کچھ. ہمارے پاس تو نظام نہیں ہے نا. نظام نہیں ہے تو مطلب یہ ہے
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کیا وہ غلط تھا؟ پیری مریدی کا نظام یہ ہوتا ہے کہ پیر کو وہ دینے والا ہوتا ہے، اس کو تم کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اپنی طرف سے اتنے رکھے اور کنجر بھی مت بنو، ان کو ضرورت نہیں ہے نا، اچھا ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظروں میں تو با ادب ہونے کے لیے تجھے بھی ضرورت نہیں ہے، تو بد اخلاق اولاد اور بد اخلاق مرید بننا چاہ رہا ہے۔ اس لیے کہنے والے بزرگوں نے کہا کہ بزرگوں کے پاس میں یا مرید پیر کے پاس میں جائے تو کم از کم اگر حیثیت نہ ہو تو پھول کی ڈنڈی لے کر یا پان کا ایک پتا ہی لے کر جائے، کیونکہ یہ با ادب لوگوں میں شامل ہوگا۔ جو رکھا اور پھکا صرف کھانے اور کھلانے کے لیے اور صرف اس اعتبار سے رکھا رہے گا، کیا ہوگا؟ جو خالی ہاتھ جائے گا وہ خالی ہاتھ آئے گا۔ ان کو ضرورت ہے کیا؟ غریب ہے، مفلس ہے، یا اپنے پیسے دینے سے زیادہ اپنے سے خوش ہوتے ہیں، اگر ان کی پہچان ہو تو لات ماریں گے وہ، ورنہ محروم نہیں ہونا۔ اس لیے 80-90 سال پہلے کا نظام پیری مریدی کے نظام کا یہ تھا کہ ان پیران کامل کے مستقل اسفار ہوتے اور مریدین کے ساتھ میں ان کے پاس میں قیام ہوتا، مجلسیں ہوتی، لنگر لٹائے جاتے اور ان کے ساتھ میں قافلے بن کر آگے نکلتے اور قافلوں کا نظام سارے کے سارے مریدین سنبھالتے، اور یہ سب کچھ بھی ہوتا۔ یہ طریقے تھے، با ادب اولاد بننے کے اصول بھی آج وہی ہے۔ وہاں پر یہ لفنڈریاں نہیں منگتے نہیں نا، حضرت منگنا کی کیا ضرورت ہے، اور بھی دینا کئی کو مطالبہ کیوں کریں گے، کیوں کہ ننگے بھوکے ہیں، اگر وہ ہوتے تو رسی بھوکا پھاٹنا شروع کر دیتے۔ لیکن ہم بھی اپنی جگہ، اب ایک صاحب مجھے بولنے لگے کہ نہیں وہ ہم دیکھے، بولے آپ کے جو بڑے ہیں وہ عثمان آباد کے ہمارے جو بزرگ آتے ہیں، ان سے ہم کو یہ طریقہ ملا کہ آپ جب بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس میں ضرور پیش کر دیتے ہیں۔ کیوں پیش نہیں کرتے بابا؟ کیوں پیش نہیں کرتے؟ طریقہ ہی ہے وہ، بزرگوں کے پاس میں جاؤ، ملاقات کے لیے جاؤ، اور بالخصوص اپنا پیر تو باپ کا باپ ہوتا ہے، اس کے پاس میں پیش نہ کرنا بد اخلاق اولاد کی علامت ہے وہ۔ اور وہاں دینا نہیں بلکہ لینے کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے، اور جو اپنے پیروں سے لینے کے راستے پر ہونا تو وہ تو اپنی طریقت اور اپنی روحانیت کو کیا دیں گے، بلکہ تجھے تو دنیا کا بھی بھکاری بنا دیں گے۔ پھر پیر سے امید رکھے گا میں اتنا پریشان ہوں تو ذرا دینا نا 5,000 روپے مجھے بھی، اور دینا نا 1,00,000 روپے مجھے بھی، یا پھر میرا بھی خیال کرنا نا۔ ارے ایک پاگل ہمارا عادل آباد میں تھا، انہیں بولے کہ وہ ٹھیک ہے حضرت اپنے واسطے تو صحیح ہے، لیکن پیر تو وہ ہوتا بولے کہ جو مریدوں کو اتنا نواز دینا۔ تم کچھ بولا تھا کہ شاہد صاحب نہیں، کس کو تو بولا تھا؟ وہ بیچارہ یوسف تھا نا پاگل، تو بولے کہ انہوں ٹھیک ہے ان کی جگہ ان کو جانے کی اور آنے میں نہیں پیسے لیتے، کچھ بھی نہیں کوئی، لیکن مریدوں کو تو اتنا دلا دینا کہ سفید سفید کپڑے اور ہاتھوں میں اچھے اچھے چھلے، مریدوں کو تو خوش دیکھنا، اتنا دلا تو دینا نا۔ ارے کس طرف میں رخ چلا کہ پیری مریدی تو تھی معرفت کے لینے کے لیے، عشق رسول کے لینے کے لیے اور تقرب کے منزلوں کے حاصل کرنے کے لیے۔ اب تو چاہ رہا ہے کہ دنیا تجھے دے، تو جو سچا اور صحیح پیر ہوگا نا وہ ایسے کنجروں کو تو قریب نہیں آنے دے گا۔ جو دنیا کی طلب اپنے پیر سے کرے، اپنی دنیا کو قربان کرنے والا پیر سے حقیقی فیض حاصل کر سکتا ہے، اور خریدا نہیں جا سکتا پیر، اور نسبتیں پیسوں سے نہیں لی جا سکتی، خدمتوں سے نہیں لی جا سکتی، بلکہ وہ تو پیر کے دل پر، کہ جس پر دل آ جائے گا اسی کو وہ چیزیں عطا کی جائے گی، اس کو اسی کو ملے گی۔ اس لیے آداب طریقت اور آداب خانقاہی اور آداب پیری مریدی کو بھی، ان چیزوں کو بھی اڈاپٹ کرنا ضروری ہے کہ نافرمان اولاد میں شمار نہ ہو جائے، فرما بردار اولادوں میں شمار ہو۔ اس کے لیے فرما برداروں کے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اولیاء کو تو کروڑوں انسان ان سے محبت کرتے ہیں اپنے غرض کے لیے، لیکن اولیاء بھی تم سے محبت کرتے، اس بات کی دلیل کیا ہوگی کہ وہ اپنے عرس کے موقع پر اپنے نظاموں کی مجلسیں تم کو تمہاری خانقاہوں میں اور تم کو اپنے گھروں میں کرنے کا موقع دیں گے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم بھی ان کو اپنا سمجھے ہیں، اس لیے کہ باپ آئے گا لاج میں ٹھہرے گا یا بیٹے کے گھر میں، 2-3 بیٹے بھی ہو
تو جو واقعی غریب ہو لیکن زیادہ محبتی ہو، باپ کہاں پہنچے گا جی؟ وہیں پہنچے گا نا۔ یہ اولیاء کرام بھی انہی کو اپنا نظام اور اپنی یاد اپنی مجلس سے عطا کرتے ہیں، اور اپنی یاد کی محفلیں انہی کو عطا کرتے ہیں جن پر ان کی خاص توجہ ہو اور اس کو وہ اپنا سمجھتے ہو۔ محروم مت ہو 2-4 کلو کے لنگر کی وجہ سے، اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں سے۔ میرے بچوں تم محروم نہیں ہونا، اس سے زیادہ تو ہفتوں میں مہینوں میں کھا لیتے ہیں ہم تم، اور کتنے لوگ آ کر ہمارے گھروں پر مزے مار کر نہیں چلے جاتے۔ لیکن اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اولیاء تم کو بھی اپنے چاہنے والوں میں اپنی مجلس انہی کو عطا کرتے ہیں، جیسا ایک باپ اسی بچے کے گھر پر آتا ہے اگرچہ کہ وہ غریب ہو لیکن دل سے چاہنے والا ہو۔ کروڑ پتی کے گھر پر نہیں جائے گا وہ باپ، جائے گا کیا؟ نہیں بابا میں تو میرے وہ بیٹے کے پاس میں جاؤں گا۔ ارے بابا وہاں پر نہ اے سی ہے نہ گرمی، کوئی بات نہیں، آیا ہوں 2 دن کے لیے۔ ایسے ہی اولیاء اکرام چاہیں گے کس کو؟ جو دل سے ان پر فریفتہ ہو۔ میں باورچی کی بریانی بابا 3 ٹائم لا کے کھلاؤں گا، نہیں ضرورت نہیں ہے، میرا وہ محبت کرنے والا بیٹا ہے، اس کی محبت کے ساتھ میں جوار کی روٹی میں وہاں پر کھا لوں گا۔ باپ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اولیاء کا نظام امیروں کو، کروڑپتیوں لکھپتیوں کو نہیں ملتا، ان کی چاہتے تو ان کو دل سے چاہنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بچوں کبھی اپنے آپ کو محروم نہ کرنا، بلکہ یہ ایک انمول نعمت ہے جو غریب نواز نے تمہیں اولیاء کا چہیتا بنانے کے لیے، اور ہر ولی کی چاہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر ولی اور اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں ہمارے گھروں پر ہونا ہی ہونا ہے۔ ہر گھر پر روزانہ 1 کلو نہیں پکتا، ان کے نسبتوں کی محفل رکھ کر کنجر مت بنو، محروم مت ہو۔ اس دن کی محفل کے اندر میں 3 کلو پکا دو، اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں، اور اس بات کی سند یہ کہ اس دن تمہارے گھر پر لنگر بھی اور اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں ہوئی۔ قیامت کے میدان میں حضرت خواجہ معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے نا، یہ کون ہے عادل آباد اور خانقاہ نگر کے اندر میں، یا فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں، اور فلاں ضلع میں، فلاں دیہات کے اندر میں، ارے ہمارے نسبت کی محفل اس نے سجایا اور لنگر بھی کیا، گھر کی عورتیں بھی پکائی، بچوں کو بھی معلوم ہوا۔ ایک چیز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کے بجائے لا کر ذکر کی مجلس، وہ بھی چائے مشکل، پانی مشکل، تو پھر ایسوں کا کنجروں کا عادت کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر کی مجلس سے بھی ان کے گھروں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے آگے بڑھو ان نظاموں کے اندر میں جتنا موقع ملے، مہینے میں 3-3 4-4 ہونے دیجئے۔ اللہ نے اور اللہ والوں نے تمہیں محتاج نہیں بنایا، بلکہ ہاتھ کو تمہارے اوپر رکھا ہے۔ تو لنگروں کے ساتھ میں اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں کو کرو۔ یہ بہت تنزل کی علامت ہے کہ میرے بچے ہر بات کو میری زبان سے کھول کر بولنے لگاتے ہو، مجھے بہت نیچے اتار رہے ہو تم لوگ، کہ جو ذوق و شوق کے ساتھ میں میرے آقاؤں کے اولیاء کے عرس کی نسبتوں کی محفلیں خانقاہوں میں ہونے کے بعد میں ہر مرید کے گھر پر ہوا کرتی تھی، آج اس سے تم محروم رہ رہے ہو۔ 2-4 گھنٹے عورتیں پکا رہی ہے، بچوں کو معلوم ہے آج کیا بات ہے بھئی، ہمارے گھر پہ اولیاء کے نسبت کی محفل ہے۔ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نورانیت تو محروم ہوتی تھی کہ نہیں؟ وہ کون سا کہ تمہارے بی پی اور شوگر کی گولیوں کے لیے 2000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں، یہ 1000-2000 کا لنگر، اور لنگر کے ساتھ کی محفل، اس کے اثرات، اور ان بزرگوں کی بارگاہوں میں تمہارے لنگر کی قبولیت۔ ان کے نسبتوں کا لنگر جو بزرگوں کا ہوتا ہے، حق یہ ہے کہ پہلے ان بزرگوں کی بارگاہوں میں اس لنگر کی اطلاع پہنچتی ہے۔ بعض موقعوں پر تو وہ خود جن کے نام کا لنگر ہوتا ہے، اس لنگر کو تناول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھیجتا ہے۔ کیوں محروم ہو رہے میرے بچوں؟ اب یہ امید مت رکھو کہ ہر بات کو تمہارا پیری بول کر ذلیل ہوگا، نہیں، ہم تو سکوت بھی اختیار کر لیں گے، لیکن محروم نہیں ہونا۔ ایک راستہ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، ہلکا عہدہ دیکھ کر ہرے ترقی کر، اوپر چڑھ، اوپر چڑھنے کا راستہ ہے۔ اب نیچے آنے والوں کو دیکھ کر تو بھی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اور نیچے گیا تو سیڑھی سے اتر جائے گا نا نیچے۔ اس لیے جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ آگے بڑھتے ہی رہے۔ سوچو کہ گھروں کے اندر میں اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لنگر نہیں، ذکر کی محفل، ذکر کی محفل۔ جب اولیاء کے نسبتوں کی، جہاں پر اولیاء کے نسبتوں کی محفل ہوتی ہے،
ذکر کی محفل کے بالمقابل ہزاروں گنا افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے. وہ آپ کو اعلیٰ موقع ملنا اچھا ہے یا پھر ذکر کی محفل کروا لینا اچھا ہے؟ جب وہ موقع نہ ہو تو ذکر کی مجلس سے، اور ذکر کی مجلس سے عوام کے اندر میں زیادہ آگے بڑھاؤ. اور تم اپنے گھروں کے اوپر تو ان اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کو، تاکہ تمہارے نسلوں کی تربیت بھی ہو، ان اولیاء کی نگاہیں بھی تمہارے گھروں پر پڑے، تمہاری نسلوں پر پڑے. یہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کرا دیتا نا اپنے سال میں 2-3 مجلسیں 4 مجلسیں اپنے گھر پر ہو جاتی. نہیں، پھر دوسرے اولیاء کی نگاہیں نہیں چاہیے. تم اولیاء کے چاہنے والوں میں کیسے شمار ہوں گے؟ ہم کو تو ہر ولی کے نسبت کو ہمارے گھر کے لیے، ہماری ذات کے لیے ہماری حقیقی روحانی ضرورت ہے. بکواس کرنے والے بیوقوفہ بولتے رہیں گے کتنے لنگر وغیرہ، تو تم سے چندہ لے رہے یا تمہارے باپ کی جاگیر ہے، یہ میرا اختیار ہے، میں کر رہا ہوں. دنیا والے تو پی کر لاکھوں روپے 1000 روپے برباد کرتے ہیں، علاجوں کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. میری سعادت ہے کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے. ان کنجروں کو یہ جواب دو بجائے اس کے ابھی نے ڈھیلا پڑ گیا ڈھیلے ناڑے کا. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے، ہر بات کو مجھ سے میری زبان سے کھولنے لگا رہے ہو، تم مجھے ہلکڑ بنانا چاہ رہے ہو. جو میرے مریدین کے گھر کے اوپر اولیاء کے نسبتوں کی میں نہیں، صرف وہ کیا 11ویں کی، چھٹی شریف کی، میلاد کی، یاد رکھ یہی رویہ ہے تو اس سے بھی محروم کر دیا جائے گا. تو ہر سال تو میں کرتا تھا، لیکن ذرا اس سال ذرا دیکھ تو میں حالات ایسے ہیں. بیٹی کی شادی ہوگی نا، وہ کاروبار لگا دیا نا، ذرا سوچتا ہوں کیا پھر اس کے بعد میں آخر میں جا کر آخر تالا پڑ جاتا ہے کہ فائنانس لینا کہ سود لینا کہ بھیک مانگنا. گیا بیٹے تو اگر قدر کرو تو آگے بڑھاتے جاؤ گے انتظاموں کے اندر میں کہ روزانہ تمہارے گھر کے چولہے لنگر بن جائیں گے. اگر تم بچنے کی کوشش کرو گے نہیں اولیاء کے نسبتوں کی محفل کہیں کو اور وہ لنگر کہیں کو، بجائے ذکر کی مجلس. اور ہمارے شاہد صاحب بھی، اب میرا بھی نام بن جاتا نا اس میں، انہوں بھی ذکر کی مجلس میں تیار. ارے جو رونا بچہ تم کو کیا روک اٹھا؟ کیوں نہیں کرتے ہر اولیاء کے نسبت کی محفل؟ اب دوسروں کا دیکھ کر خود بھی جن کو استعداد ہے وہ لوگ کیوں پیچھے ہٹ رہے معاملات کے اندر میں؟ بعض میرے بچے اور خلیفہ اور مرید تو وہ ہے کہ جس کا میں اجازت حکم نہیں بھی دیتا ہوں، وہ لوگ حضرت خواجہ ابو طالب کے نسبت کی محفلیں کر رہے ہیں، اور دوسرے اور بزرگوں کو میں نہیں جانتا ہوں، ان لوگوں کے نسبتوں کی محفلیں اپنے گھروں میں اجازت لے کر پوچھ کر رہے ہیں. ان کے جذبات دیکھو اور تمہاری میری بے حسی دیکھو کہ ہے سو مجلسوں کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں. تم نکال دیے تو تمہاری اولادیں کیا باقی رکھے گی؟ اس لیے اولیاء کے نظاموں کے اندر میں قدم کو پیچھے ہٹانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کو پیچھے کر لینا ہو جاتا ہے. 2-4 کلو کے لنگر کی بات ہوتی ہے، لیکن نسبتوں کی محفلوں سے محروم مت رہو، بلکہ جو سعادت مند ہے دوسروں کو ترغیب مت دو. لیکن جن کو موقع ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کی، قبولیت عطا کی، اور وہ اولیاء جن کو چاہیں گے نا انہی کے تو پاس میں ہوگی. اب انہیں یہ سوچ لیا کہ نہیں وہ ہوتی نا 11ویں کی محفل اور وہ کرا دیتے ہیں نا، محرم کی محفل کر لیتا ہوں، میلاد کی کر، بس اتنا ہی کافی، باقی سب تجھے ضرورت نہیں ہے. اب نہیں، ہر نسبت کی محفل کو الا ماشاءاللہ مجبوری ہو وہ بات الگ ہے، لیکن ہر محفل کو اپنے کو آباد، اپنی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے، اپنی نسبتوں کو مضبوط کرنے کے لیے میرا ہر مرید ہر اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں کو اپنے گھروں میں رکھے. اور جب نسبت کی محفل ہے تو ذکر کی مجلس اس میں ہی ضم ہے، ہزاروں ذکر کی مجلس کا فیضان ملے گا. یہ نہیں کہ نسبتوں کی محفل کو چھوڑ دو، خالی ذکر کی محفل ہے. یہ بچنے بچانے کا راستہ تجھے تو کان پکڑ کے اس نظام سے دور کر دیا جائے گا، پھر تجھے مشکل ہو جائے گا. میلاد کی محفل بھی کرنا یاد رکھ لینا. دیکھو جنہوں نے ایسا کیا کہ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ میلاد کی محفل کو تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن انہوں نے ہمارے گھروں میں مجبوری ہے، نہیں مانتے، ذرا مشکل ہو جاتا، میں وہاں پر کرا لیتا ہوں، میں یہاں پر کرا لیتا ہوں، میں خانقاہ میں، ایسے راستے پر جو گیا نا آج ان کو میلاد کی محفل کی توفیق نہیں مل رہی ہے. ہو رہا کہ نہیں ہونا؟ کیا اپنا حشر بھی وہی چاہتے ہو؟ نہ قدری کے راستے پر مت چلو، قدر کے راستے سے اللہ تم کو اور آگے بڑھائے. کہ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تم کو اتنا نوازے کہ روزانہ تمہارے گھروں میں لنگر پکے اور خلق کے اندر میں بٹے. اولیاء کا نظام خانقاہوں کی صورت میں، لنگروں کی صورت میں تمہارے گھروں کے اندر میں آباد ہو. جیسے خانقاہ محمدی کے بنانے کی اجازت ہم نے
اپنے خاص مریدوں کو عطا کی اور جو اس کی قدر کے ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کا بھی حشر کوئی دوسرا کیا تو مرنے سے پہلے تمہاری چشم رومال بھی کھینچ لی جائے گی، مرنے کے بعد میں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ویسے ہی ہماری دعا یہ ہے کہ خانقاہ محمدی تمہارے گھروں کے اندر میں ہے، تو ویسے ہی لنگر محمدی خانقاہ محمدی بھی تمہارے گھروں میں چلتا رہے۔ تم کھلا کر خوش ہو، تم دستر بچھا کر خوش ہو، تم دستر پر بیٹھ کر خوش نہیں بلکہ دستروں کو اپنے گھروں میں بچھا کر خوش ہونے والے بنو۔ ہے میرے بچوں کی ہمت ہے کہ مہینوں میں 3-3 4-4 بھی کیے، لیکن قدموں کو پیچھے مت کرو۔ کیوں؟ دیکھ لینا کہ قدموں کو آگے بڑھایا تو خدا نے دنیا میں بھی محتاج نہیں بنایا، دنیا میں بھی نوازا تم کو۔ اگر ان نوازشوں کے ہونے کے بعد میں اگر تم ان نظاموں کے اندر میں اگر پیچھے ہٹو گے تو خطرہ یہ ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اللہ دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، عذاب علیم میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ صرف 4-5 مجلسوں کے لنگر اپنے گھروں پر نہیں بلکہ جہاں تک بھی ہو سکے اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں، جب عرس کی محفلیں یہاں پر ہو چکی ہو خانقاہ کے اندر میں، اس کے بعد میں پہل اپنی رغبت اور چاہت کے ساتھ میں بولو بھائی، بتاؤ بھائی، یہ نظام نہیں ہے یہاں پر، یہ بھائی جانوں کا نظام نہیں ہے یہاں پر، تو خود کے ساتھ میں آگے بڑھنے والوں کو موقع دیا جائے گا۔ اپنے نام خود لکھا دیں کہ اب کے ذکر کی محفل نہیں ہوگی بلکہ میرے گھر پر اولیاء کے نسبت کی محفل میں لنگر کے اوپر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ تم کو مجھ کو اس نظاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔